فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ معزز سامعین، روزمرہ زندگی میں ہر انسان اپنے آپ کو جو بھی وہ کام کر رہا ہے، جس روش پہ بھی وہ چل رہا ہے، جس طرح کا بھی اس کا طرز عمل ہے، وہ اکثر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اختیارات کا میں بڑا صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ اور اکثر جب ہم بیٹھتے ہیں کسی بھی محفل میں، دوستوں کی، خاندانوں کی، تو اکثر بڑے بحث و مباحث ہوتی رہتی ہے، اور ہر شخص ہم میں سے اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو وہ بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ اس کو پریزنٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اکثر ہم اپنی جو آراء ہیں اور جو ہماری خیالات ہیں، اور ہو سکتا ہے اور بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ ان خیالات کا، آراء کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقائق بالکل برعکس ہوتے ہیں اور ہماری سوچ جو ہے اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اکثر اپنے خیالات پر اتنی شدت سے ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بہت سارے دوستوں کو اور بہت سارے عزیز و اقارب کو ناراض بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہماری سوچ کے مطابق ہو جائے۔ لیکن دنیا تو ایک اپنے نظام پر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اور بدی کا جو ایک نظام اور یہ جو کشمکش ہے، یہ اسی سسٹم پر یہ دنیا چلتی رہتی ہے، ہماری مرضی پر نہیں چلتی، رب العالمین کی مرضی پر چلتی ہے۔ اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تو نیکی بھی رہے گی، بدی بھی رہے گی، اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے۔ اور ایک اور جو بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، بہت سارے شخص اپنی پوری زندگی میں نہ وہ بالکل بہت اچھے ہوتے ہیں اور نہ بالکل وہ بہت برے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات کوئی جو برا شخص ہے، جس کو عمومی طور پر ہم ایک برے کردار والا شخص سمجھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ایسے اچھے کام کر جاتا ہے، نیکی کے کام کر جاتا ہے جو کہ ایک اچھا آدمی بھی شاید نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک اچھا، بڑا متقی اور بڑا ایک پرہیزگار آدمی بھی شیطان کے زیر اثر سے بھٹک کر کبھی کبھی وہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک ایسا جو سنجیدہ یا ایک اچھا کردار اور با کردار شخص کوئی اس قسم کی کوئی غلط حرکت بھی کر سکے گا۔ انسان کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے انسان کے لیے معافی کا، توبہ کا، یعنی پلٹ کر رب کی طرف آنے کا جو خانہ اور اس کا جو عمل ہے وہ اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی حادثے سے نکلے تو ہم نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا، لیکن شاید یہ وہ اتنی قربت نہیں ہے، کیونکہ موت جب یقینی ہو جاتی ہے تو پھر موت آ ہی جاتی ہے، پھر وہ ٹلتی نہیں ہے، اور وہ انسان کی پھر روح جو ہے وہ عزرائیل جو ہے اس کو قبض کر کے لے ہی جاتے ہیں۔ تو وہ ایسا تجربہ ہمیں کوئی انسان شاید بتا نہیں سکتا۔ تو وہ جو لمحہ ہے، اس لمحے سے پہلے تک رب العالمین نے معافی کا خانہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے اس کے لیے رب العالمین نے وہ معافی کا خانہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند شخص ہوتے ہیں، جیسے
جو ہمارے حکمران ہیں، جو لیڈرز ہیں آج کے بھی اور پہلے کے بھی، یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ لوگ سارے بڑے عقل مند اور صاحب الرائے، اور یعنی ان میں وہ کوالٹیز کم از کم ضرور ان کے کردار میں تھیں جو شاید ہم میں نہیں ہیں، اسی لیے وہ شاید اس مقام پر پہنچے۔ لیکن کبھی کبھی وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ یار اس کو، یہ جو اتنا بڑا لیڈر ہے، یہ بڑی بنیادی سی بات ہے، اس کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈر جس کا گراف بڑا اوپر ہوتا ہے، پھر وہ پے در پہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کا گراف بڑا نیچے آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک قصہ ماضی بن کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ تماشا ہم اپنی زندگی میں شاید کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ تو ایک اتنا باصلاحیت آدمی، اسے کوئی چھوٹی سی بات جو ایک عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے، اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اسے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شخص جو اپنی صلاحیتوں پر جسے بڑا بھروسہ ہوتا ہے، جسے بڑا ناز ہوتا ہے، جو اپنے علم پر، اپنی طاقت پر، اپنے جاہ و جلال پر، اپنے کرزما پر جو بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو پچھلا ہسٹری ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ میں نے یہ جو کام کیے اس سے مجھے کامیابی ملی ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عقل قل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کے دماغ میں یہ خیال بالکل شیطان ڈال دیتا ہے کہ تم ہی عقل قل ہو، تم ان سب لوگوں میں سے مینٹلی اور انٹلیکچولی سمارٹسٹ ترین، یعنی سب سے قابل اور سب سے بہترین آدمی ہو، اور تم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب شیطان کسی بھی عقل مند آدمی کے دماغ میں یہ چیز ڈال دیتا ہے تو پھر اس شخص کی عقل کا دروازہ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسے وہ باتیں بھی سمجھ نہیں آتی جو بالکل ایک بچے کو بھی یا ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ سامعین گرامی، جو عقل کامل ہے وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اور آپ ہر دن، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر گھنٹے اور ہر لمحے میں غلطیاں کرتے ہیں، اور گناہ بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ انسان کی اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر رؤوف الرحیم، یعنی بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی معاف کرنے والا، غفور الرحیم، بہت ہی معاف کر دینے والا، رحم کر دینے والا، بہت ہی مہربان، یعنی یہ اللہ نے اپنی خصوصیات بیان کی۔ اور رب العالمین کو غصہ بھی آتا ہے، رب العالمین نے جزا کا، رحم کا سلسلہ بھی رکھا، اور رب العالمین نے سزا کا سلسلہ بھی رکھا۔ رب العالمین کو غصہ بھی آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی جتنا رب العالمین کا غضب ہے اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کے رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ، یعنی 100 میں سے 1 حصہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں منتقل کرتے ہیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے انسان اپنے بچوں پر، ماں اور باپ اپنے بچوں پر رحم فرماتے ہیں، ان کے سارے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، اور اسی رحمت کا وہ جو ایک چھوٹا سا حصہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے جانوروں میں دیا ہے۔ تو وحشی جانور بھی جو ہیں، جو کہ درندے ہیں اور بڑے زہریلے جانور بھی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت ہی فرماتے ہیں۔ شیر بھی اپنے بچوں کو کھاتا نہیں ہے، اسی رحمت کی وجہ سے کہ جو رب العالمین نے اپنی رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کی ذات میں منتقل کر دیا ہے۔ تو سورہ زمر کی آیت 53 24ویں پارے میں
قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں رب العالمین یہی ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یعنی ظلم جو انسان کرتا ہے وہ انسان خود اپنی جان پر کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی غلط حرکتوں میں مبتلا ہیں، گناہ کی زندگی پر چل رہے ہیں، برائیوں کی زندگی پر چل رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہیں ہی بہت معاف کرنے والے اور بہت ہی رحم فرمانے والے۔ یعنی اس ایک چھوٹی سی آیت میں رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک اتنی بڑی بلینکٹ، جس کو کہتے ہیں امیونٹی، ایگزمپشن دے دی ہے کہ تم کوئی بھی دنیا کا گناہ کر کے میرے پاس آؤ گے اور میرے پاس سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور توبہ کرو گے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو گے، تو میں تمہیں بغیر کوئی سوال پوچھے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم میری رحمت سے مایوس کبھی بھی نہ ہونا۔ جتنے ہی تم پر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹے ہوں، جتنی ہی تم تکالیف میں سے کیوں نہ جا رہے ہو، تم اللہ کی رحمت کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ رب العالمین اپنے بندے کو کبھی بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ دنیا کے سہارے تو نکل جاتے ہیں، رب العالمین کا سہارا کبھی بھی نہیں چھوٹتا۔ یہ ایک آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ اور معافی کون مانگتا ہے سامعین گرامی؟ معافی اپنی غلطی کی وہی شخص مانگتا ہے جو سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اکثر ہم گفتگو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہمارے والدین یا کبھی ہمارے بڑے جو عزیز دوست ہیں وہ ہماری کبھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کہتے ہیں یار تم نے یہ کام جو تھا وہ شاید صحیح نہیں کیا اور اس طرح کرتے تو بہتر ہوتا، تو فوراً ہمارا اندر کا شیطان ہم پر غالب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں تو صحیح کیا اور میں نے تو جو بات کی اور صحیح کی، اور اکثر ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی جو نصیحت ہے اس کو پہلے سنیں تو صحیح کہ وہ اگلا ہمیں جو فیڈ بیک دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے، اور وہ شاید میری بھلائی کے لیے ہی کوئی مجھے بات بتا رہا ہے، لیکن فوراً ہم اپنے جو ڈیفینسو گارڈز ہیں ان کو کھڑے کر کے، اور شیطان ہمیں مجبور کرتا ہے اس بات پر، ہماری جو اندر کا تکبر وہ ہمارا اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو صحیح کام کیا۔ ماڈرن جو مینجمنٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلے درجہ کامیابی کا درجہ، جو سب سے کامیاب اور کامران لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، جو بڑے بڑے عہدوں پر جاتے ہیں اور بڑا نام پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں میں بنیادی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ دوسرے نے کوئی غلطی کی اور اس نے اس سبق کو اپنی کسی کتاب میں، کسی ویڈیو میں ڈاکومنٹ کر کے چھوڑ دیا، اور پھر وہ شخص جو کسی دوسرے کا علم اور جو دوسرے شخص نے غلطی کی اس علم کو پڑھ کر اس سے اگر اپنے آپ کو وہ امپروو کر رہا ہے تو وہ دنیا میں کامیاب ترین آدمی ہوتا ہے۔ یہ سارا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علم، یہ علم لوگوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے اور پھر سیکھا ہے، اور پھر اس علم کو کتابوں میں ڈال دیا۔ وہ کتابیں اکاؤنٹنگ کی کتابیں بن گئیں، وہ کتابیں انجینئرنگ کی کتابیں بن گئیں، وہ کتابیں میڈیسن کی کتابیں بن گئیں، وہ کتابیں بزنس کی کتابیں بن گئیں، لاء کی کتابیں بن گئیں۔ ان ساری کتابوں کا جو علم ہے وہ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، اور پھر جب ہم 16 جماعتیں یا 18 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں یا پھر کوئی پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، تو یہ دوسروں کا دیا ہوا علم جو انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا،
ہم نے اس سبق کو سیکھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا علم ہم خود حاصل کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں اپنے تجربات پہ، لیکن شاید ان تجربات کے لیے ہمیں 1000 سال کی زندگی چاہیے جو کسی کے پاس اللہ نے دی نہیں۔ تو یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں جو انتہائی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارا عام مشاہدہ بھی یہی ہے۔ دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اس ٹاپ لیول پر نہیں جاتے، اس سے جو نیچا لیول ہے اس پہ یہ رہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی غلطی کی یہ پھر اس اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ بندوں سے غلطی کی، بندوں کے سامنے اعتراف کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے غلطی کی، اللہ کے سامنے اس غلطی کا اعتراف کیا، اور پھر اپنی تصحیح کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ دنیا میں دوسرے درجے کے کامیاب لوگ ہیں۔ اور تیسرا درجہ سامعین گرامی وہ ہے وہ لوگ جو اپنی غلطیوں سے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ اور سائیکالوجی اور جو ماڈرن مینجمنٹ ہے اس کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی وہ تو کہتے ہیں دنیا میں 80-90% لوگ ہیں ہی ایسے جو اپنی غلطیوں سے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ اور وہ اپنی غلطیوں سے سبق اس لیے نہیں سیکھتے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے، اور انہیں شیطان اپنے اعمال بڑے خوشنما بنا کر دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بالکل صحیح کر رہے ہو اور یہی کرتے رہو، اور دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے تمہارے دماغ میں یہی خیال ہوتا ہے کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور پھر وہ اسی غلطیوں پر چلتے رہتے ہیں۔ سامعین گرامی، مغرب کا علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کرے تو سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، شیشے مرر کے سامنے اپنے آپ کو دیکھو اور کہو کہ یار تم نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ تم یہ غلطی نہیں کرو۔ سائیکولوجیکلی یہ فارمولہ صحیح ہے، رب العالمین نے اس سے کہیں بہتر فارمولہ بتایا۔ رب العالمین نے یہ فارمولہ بتایا کہ اگر تم غلطی کرتے ہو، رب العالمین کے حقوق میں سے کوئی ایک حق تمہارا رہ جاتا ہے یا کوئی ایک حق تم غصب کر لیتے ہو، تو رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، اور تمہارے جو خالی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور جو تمہاری معافی ہے اسے رب العالمین کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ تو کسی بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں گناہوں کا اور خطاؤں کا بوجھ ہوتا ہے، جس بوجھ کو ہم رب العالمین کے پاس لے جاتے ہیں، اور جب ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں تو وہ رب العالمین نے سارا بوجھ ہم سے لے لیا ہوتا ہے، اور ہمارا جسم ایک بالکل ہلکا پھلکا اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہوں کا بوجھ ہم سے اتر گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے گناہ گاروں کی توبہ قبول کریں، اور رب العالمین دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ وہ رات کے گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کریں، اور رب العالمین کی رحمت اس پوری کائنات کو لپیٹے ہوئے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جو بڑا قاتل اور بڑا ایک ظالم شخص تھا، اور اس شخص نے 99 قتل کیے تھے، 99 اس نے لوگوں کی جان لی تھی، ناحق لوگوں کی جان لی تھی۔ پھر اس کے دل میں ندامت آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے میں ہدایت لوں، گائیڈنس لوں؟ تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک عبادت گزار شخص ہے، ایک راہب یا ایک عابد شخص ہے فلانی جگہ، تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کوئی تمہاری معافی کا راستہ بتائے گا۔ وہ قاتل اس عابد کے پاس جاتا ہے، اس راہب کے پاس جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے 99 قتل کیے، کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ وہ عابد کہتا ہے کہ تم نے 99 قتل کیے، تمہاری معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسے بڑا غصہ آتا ہے اور وہ اس عابد کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر وہ شخص دوبارہ پوچھتا ہے کہ میں اب کس کے پاس جاؤں؟ تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانی جگہ پر
ایک عالم ہے، بہت علم والا ایک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ. اور پھر یہ قاتل 100 قتل کرنے کے بعد اس عالم کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ وہ عالم، وہ اللہ کا بندہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی. اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایک برے لوگوں کی بستی میں رہتے ہو، برے لوگوں کی سوسائٹی میں رہتے ہو. تو یہ ہمیں جو بزرگ کہتے تھے جوانی میں، بچپن میں، کہ برے لوگوں کی سوسائٹی میں نہ بیٹھو، یہ بالکل صحیح بات ہے. وہ عالم اسے کہتا ہے تم برے لوگوں کی بستی میں رہتے ہو، وہ فلانی جگہ پہ ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، تم ان نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، وہ اللہ کے بڑے عبادت گزار بندے ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرو، اور اس بستی کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آنا، رب العالمین تمہیں یقیناً معاف فرما دیں گے. اور وہ شخص اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ میں اپنی گناہوں پر نادم ہوں، وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اور آدھے راستے کے قریب پہنچتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ایک طرف سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ایک طرف سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے تو 100 بندوں کی جان لی ہے، اور یہ بڑا قاتل اور بڑا ظالم شخص تھا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا اور اپنی زندگی پر بڑا نادم تھا، اور یہ نیکی کے راستے پر جا رہا تھا، تو اس کی روح کو ہم نیک لوگوں کی روح میں لے کر جائیں گے. ان کے درمیان تکرار شروع ہوتی ہے. اور سامعین گرامی، یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی، بخاری اور مسلم اور مسند احمد اور کئی مستند احادیث میں یہ حدیث تھوڑے تھوڑے مختلف مفہوم کے ساتھ یہی حدیث وہاں پر درج ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی جو بستی کی طرف کی جو زمین ہوتی ہے اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کی میت کے قریب ہو جائے. نیک لوگوں کی بستی کے زمین اس کی میت کے تھوڑی سی قریب ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو اور عذاب کے فرشتوں کو، کہ تم اس کی زمین کی پیمائش کر لو. اگر اس کی میت، اس کی لاش بد لوگوں کی، برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر اس کی میت نیک لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. فرشتے وہاں پر پیمائش کرتے ہیں، میئرمنٹ کرتے ہیں، اور اس کی میت نیک لوگوں کی زمین کے ایک بالشت قریب ہوتی ہے، یعنی تقریباً 9 انچ قریب ہوتی ہے. تو رحمت کے فرشتے اسے اپنی آغوش میں لے کر اللہ کے حضور لے جاتے ہیں، اور رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمیں اس لیے سنائی کہ رب العالمین کی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کے قلم مبارک سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، بڑے ایک برگزیدہ صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے خوش کر دینے والی آیت یہی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہیں ہی معاف کر دینے والے اور رحم کر دینے والے. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو
اور رب کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کر سکے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور یہ تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس، اگر مجھے کوئی مہلت دی جاتی تو میں اللہ کی جانب رجوع کر لیتا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ نہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی ہدایت پانے والوں میں ہو جاتا۔ تو سامعین گرامی، معافی کا راستہ کھلا ہے، رب العالمین کی معافی کا راستہ بھی کھلا ہے، بندوں کی معافی کا راستہ بھی کھلا ہے۔ کسی نے کوئی خطا کی ہے تو اسے معاف کر دیں، کیوں؟ اور اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے اور اگر مجھے یاد ہے تو فوراً اس شخص سے معافی طلب کر لیں، کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جس شخص کا میں نے کوئی دل دکھایا ہے وہ قیامت کے دن استغاثہ لے کر میرے خلاف کھڑا ہو جائے اور پھر رب العالمین اس دن میرے نیک اعمال لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دیں، اور اگر میرے نیک اعمال بھی سارے ختم ہو جائیں تو رب العالمین اس کے گناہ لے کر میرے کھاتے میں ڈال دیں، کیونکہ رب العالمین منصف بھی ہیں، عدل کرنے والے اور انصاف کرنے والے بھی ہیں، اور رب العالمین کے کسی حق میں کمی کی ہے اور کوئی ایسی کوتاہی کی ہے تو رب العالمین سے معافی طلب کر لیں اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے یا تم پر موت کا وقت آ جائے یا کسی ایسی حالت میں ہم چلے جائیں کہ پھر ہمیں سمجھ ہی نہ رہے کہ دنیا کیا ہوتی ہے اور معافی کیا ہوتی ہے۔ اور اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی اس حال میں چلے جاتے ہیں کہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ سامعین گرامی، اس قرآن مجید کی جو سب سے خوش کن آیت ہے، اس آیت کو ضرور پڑھیے اور پھر اس آیت کو اپنے روزمرہ اعمال کا حصہ بنانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دلوں کو صاف رکھنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کینہ، بغض اور عداوتوں کو دور کریں اور لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں آپس کے ملنے والوں کی محبت ڈالیں، نفرتوں کو مٹائیں اور ہمیں اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔